السلام علیکم جی، میرا نام ہے رستم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا، پنجاب میں آٹے کی تقسیم کے دوران صرف 3 لوگ بھگدڑ بچنے سے جاں بحق ہوئے، باقی 4 لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے جان کی بازی ہارے۔ ان میں سے 2 کا انتقال ہسپتال میں اور 2 کا گھر میں ہوا۔ حسن نثار نے کہا، نون لیگ کا کوئی ایک رہنما ایک ہاتھ اپنے بیٹے اور ایک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھ کر ان کی قسم کھا کر کے دے کہ ہماری قیادت ایماندار ہے۔ امیر عباس نے ٹویٹ کیا، چیف جسٹس بندیال نے قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف سوموٹو نوٹس لیا، جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور پی ڈی ایم اقتدار میں آ گئی۔ لیکن کیسی دلچسپ بات ہے کہ جسٹس بندیال پر غصہ تو عمران خان کو آنا چاہیے تھا، جبکہ آج پی ڈی ایم جسٹس بندیال پر حملہ آور عمران خان ان کا احترام کر رہا ہے۔ اوریا مقبول جان نے ٹویٹ کیا، کاش حامد میر کا قلم اپنے بھائی عامر میر کے اس بیان میں کی گئی انسانیت کی تضحیق پر تڑپ اٹھتا۔ اس نے کہا کہ آٹے کی لائن میں لگنے والے 4 لوگ ہارٹ اٹیک سے مرے، کاش وہ اس آٹے کی لائن میں آٹا لینے کی بھیڑ میں نہ پھنستے اور انہیں گھر میں عزت سے موت آتی، یوں ان کی لاشیں سڑک پر تماشا نہ بنتی۔ احمد نورانی نے ٹویٹ کیا، اللہ پاک تباہ کرے فاسسٹ مسلم لیگ نون والوں کو، میرے پورے صحافتی کیریئر میں میرے خلاف کبھی پرچہ درج نہیں ہوا، یہ ایف آئی اے میں پہلا کیس درج کروایا اس حکومت نے میرے خلاف، اور وجہ صرف سوشل میڈیا پر میری موجودہ حکومت پر تنقید تھی۔ غلیظ لوگ ہیں مگر ابھی طاقت ان کے پاس ہے، جلد برباد ہوں گے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، جیو نیوز سے وابستہ صحافی اس وقت سپریم کورٹ کے خلاف دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ مخصوص واٹس ایپ گروپ سے وابستہ صحافی ہیں جو جج صاحبان کے خلاف پیڈ کمپنی چلا رہے ہیں، اس گروپ میں شامل صحافیوں کی فہرست بنا رہے ہیں۔ پارس جہاں زیب نے ٹویٹ کیا، اگر اصل مقصد صرف مستحق لوگوں کو مفت آٹا تقسیم کرنا ہی تھا تو اس کے لیے کوئی باعزت طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا، جیسے انکم سپورٹ پروگرام سے مستحق لوگوں کا ڈیٹا لے کر انہیں ڈائریکٹ پیسے دے دیے جاتے اور وہ باعزت طریقے سے آٹا خرید لیتے، نہ ایسے لوگوں کی تذلیل ہوتی اور نہ ہی قیمتی جانیں ضائع ہوتی۔ افسوس۔ آصف کرمانی نے کہا، ہم نے جلد الیکشن میں نہ جا کر فاش غلطی کر دی، عمران خان کو ہٹانے کے بعد ہمیں فوری الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی سزا ملے، لیکن کچھ لوگوں نے میاں صاحب کو بے بس کیا ہوا ہے۔